علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صالح مری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جمعہ کی شب میں اخیر رات میں جامع مسجد جا رہا تھا کہ صبح کی نماز وہاں پڑھوں۔ صبح میں دیر تھی، راستے میں ایک قبرستان تھا۔ میں وہاں ایک قبر کے قریب بیٹھ گیا۔ بیٹھتے ہی میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ سب قبریں شق ہو گئیں اور اس سے مردے نکل کر آپس میں ہنسی خوشی باتیں کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک نوجوان بھی قبر سے نکلا جس کے کپڑے میلے اور وہ مغموم سا ایک طرف بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں آسمان سے بہت سے فرشتے اترے جن کے ہاتھوں میں خوان تھے، تھال، جن پر نور کے رومال ڈھکے ہوئے تھے۔ وہ ہر شخص کو ایک خوان دیتے تھے اور جو خوان لے لیتا تھا وہ اپنی قبر میں چلا جاتا تھا۔ جب سب لے چکے تو یہ جوان بھی خالی ہاتھ اپنی قبر میں جانے لگا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم اس قدر غمگین کیوں ہو اور یہ خوان کیسے تھے؟ اس نے کہا کہ یہ خوان ان ہدایہ کے تھے جو زندہ لوگ اپنے اپنے مردوں کو بھیجتے ہیں۔ میرے کوئی اور تو ہے نہیں جو بھیجے، ایک والدہ ہے مگر وہ دنیا میں پھنس رہی ہے۔ اس نے دوسری شادی کر لی، وہ اپنے خاوندے میں مشغول رہتی ہے، مجھے کبھی بھی یاد نہیں کرتی۔ میں نے اس سے اس کی والدہ کا پتہ پوچھا اور صبح کو اس پتہ پر جا کر اس کی والدہ کو پردہ کے پیچھے بلایا اور اس سے اس کے لڑکے کو پوچھا اور یہ جواب خواب سنایا۔ اس عورت نے کہا، بے شک وہ میرا لڑکا تھا، میرے جگر کا ٹکڑا تھا، میری گود کا بستر تھا۔ اس کے بعد اس عورت نے مجھے 1000 درہم دیے کہ میرے لڑکے کے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اس کو صدقہ کر دینا، اور میں آئندہ ہمیشہ اس کو دعا اور صدقے سے یاد رکھوں گی، کبھی نہ بھولوں گی۔ حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر خواب میں اس مجمع کو اسی طرح دیکھا اور اس نوجوان کو بھی بڑی اچھی پوشاک میں بہت خوش دیکھا۔ وہ میری طرف کو دوڑا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ صالح، حق تعالی شانو تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، تمہارا ہدیہ میرے پاس پہنچ گیا۔ اس قسم کے ہزاروں واقعات کتب میں موجود ہیں، بعض اس سے پہلے حدیث میں بھی گزر چکے ہیں، پس اگر کوئی شخص یہ چاہتا کہ میری اولاد مرنے کے بعد بھی میرے کام آئے تو اپنے مقدور کے موافق اس کو نیک اور صالح بنانے کی کوشش کرنا چاہیے کہ یہ حقیقت میں اولاد کے لیے بھی خیر خواہی ہے اور اپنے لیے بھی کارآمد ہے۔ اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت شریفہ تلاوت فرمائی تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ اپنے اہل و عیال کو کس طرح آگ سے بچائیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو ایسے کاموں کا حکم کرتے رہو جس سے اللہ جل شانہ راضی ہوں، اور ایسی چیزوں سے روکتے رہو جو اللہ تعالیٰ کی ناپسند ہوں، جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے اس آیت شریفہ کی تفسیر میں نقل کیا گیا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو اور اپنے اہل کو خیر کی باتوں کی تعریف اور تنبیہ کرتے رہو۔ در منصور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ اللہ جل شانہ اس باپ پر رحم کرے جو اولاد کی اس بات میں مدد کرے کہ وہ باپ کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرے، یعنی ایسا برتاؤ اس سے نہ کرے جس سے نافرمانی کرنے لگے۔ احیاء العلوم، اولاد کو نیک بنانا بھی اس میں دخل ہے، اگر وہ نیک نہ ہوگی تو پھر والدین کے ساتھ جو کرے وہ برمحل ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ بچے کا 7ویں دن عقیقہ کیا جائے اور اس کا نام رکھا جائے، اور جب 6 برس کا ہو اس کو آداب سکھائے جائیں، اور جب 9 برس کا ہو جائے تو اس کا بستر علیحدہ کر دیا جائے، یعنی دوسروں کے پاس نہ سوئے، اور جب 13 برس کا ہو جائے تو نماز پڑھنے
نماز نہ پڑھنے پر مارا جائے، اور جب 16 برس کا ہو جائے تو نکاح کر دیا جائے۔ پھر اس کا باپ اس کا ہاتھ پکڑ کے کہے کہ میں نے تجھے آداب سکھا دیے، تعلیم دے دی، نکاح کر دیا، اب میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں دنیا میں تیرے فتنے سے اور آخرت میں تیری وجہ سے عذاب سے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔